أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں یا ایھا الذین آمنوا اے اللہ دی توحید اور پیغمبر علیہ السلام دی رسالت دا اقرار کرنے والوں یا ایھا الذین آمنوا اے حسن ازل دے نال پیمانے وفا باندھنے والوں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ نہ اگے بڑھو اللہ پاک دے اور اس دے رسول دے واتقوا اللہ اور اللہ دے کولوں ڈر کے رہو ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ پاک سننے والے جاننے والے نے سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا یہ مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی رحمت کتاب دا 26واں سپارہ سپارے دا رکوع 13واں سورت دا نام سورہ حجرات سورت دا ابتدائی مقام اللہ 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 والو وقت قلیل ہے اور موسم بڑا شدید ہے اج دا مضمون بڑا طویل ہے اور میری طبیعت بھی کچھ علیل ہے اس واسطے جلدی مکا دین دی میری دلیل ہے
تو اج دی میری حاضری صرف حکم دی تعمیل ہے. جنہ موسم زیادہ ٹھنڈا اونا موضوع زیادہ گرم، لیکن موضوع کے مطابق تسی ٹھنڈے ہی. افسوس ہے کہ اس پاسے جھوٹے جن بہتے جھوٹے نے اونے گرم بہتے نے، تسی جن سچے بہتے اونے ٹھنڈے بہتے. اپنی موجودگی اپنی زندگی اور اپنی گرمی دا مظاہرہ کرو. جے زندہ رہنا تے زندہ ہون دا ثبوت دے. ماشاءاللہ اللہ انہاں توحید و سنت دے شیراں نو زندہ رکھے اور انشاءاللہ تسے ہی زندہ رہن. آندے نے جدوں کتے دی موت آئے نمبر 2 آندے نے پنڈ نو لگی اگ تے کتا روڑی تے. وہ کاڑے دا ایک ٹیلر ماسٹر ہے، اور پنڈ پنڈ شہر شہر نگر نگر کریا کریا اگ لگا رہا ہے تو آپ روڑی تے تر جانا. انہوں یہ پتا نہیں کہ اللہ دی توحید دے اور آمنہ دے لال علیہ السلام دی حدیث دے پاس بان زندہ نے. انشاءاللہ العزیز جب تک اور بچہ زندہ رہے گا پیغمبر دی حدیث اور اللہ دی توحید دا دفاع کرتا رہے گا اور حدیث دے غیریاں منکرا گستاخا دا لک پندا رہے گا تے توڑ تروڑتا رہے گا. بے شرمی دی بھی کوئی حد ہوتی ہے. آندے میں عربی دا مقولہ ہے کہ جدو آدمی شرم لا دے پھر جو مرضی کرے. مینوں یہ پتہ لگا کہ اس منڈی دے اندر وہ کاڑے دے ٹیلر ماسٹر نے یہ کہا کہ میں فلانے نو ہرایا فلاں نو ہرایا اور فلاں مقام تے میں فلاں نو ہرایا. اصل تے گل یہ کہ فلاں تو مراد وہ آپ ہی ہوں اور فلاں تو مراد آپ ہوں، لیکن بے شرم ہے کہ اپنی شکست نو فتح دے رنگ وچ بیان کرتا. آندے نے ایک سی کھوتی. کی سی؟ کھوتی. اونٹ بجا سی تو کھوتی کھلی سی. ادھر کھوتی پھر تر کے آیا تو اونٹ نو آ کے ایک دو بلکے مار دے. اونٹ نے سمجھا کہ میرا کھوتی کے نال مقابلہ کوئی نہیں. کھوتی پھر ادھر آئے کاڑے والوں پھر دو چار بلکے مار دے. اونٹ نے سمجھا کہ یہ جے میں
چڑ پوا تو میرا یہ مقابلہ جچدا بنتا تھبدا وہ کھوتی پھر ایس رہو آج سڑکپور ونو راہ بدل کے پھر دو چار گلتے مار دے آخر سانو پتا ہے کہ جہد جگرا ہوئے دل ہوئے خون ہوئے جان ہوئے تو غصہ تو آ ہی جاتا نا. اور ایمان نہ دسو تمہوں سال 2 سال ہوئے نے اے مسجد بنایا تمہوں اج تو پہلے کدی غصہ آیا؟ بولو تسا برداشت کیتا ہنیریاں چلدیاں رہی طوفان آتے رہے چکھڑ چلتے رہے تسی برداشت کرتے رہے کہ چلو کوئی کر گیا کہہ گیا کرے. ایسا شہر کی فضا مقدر کرنی لیکن ان بار بار کیتی گئی ہے بار بار کیتی گئی ہے اس واسطے اور اصا سمجھا کہ تیرے منہ واسطے سڈے کو لتر ہے نہیں ماریا سال 2 سال تو ساری شرافت تیرے منہ واسطے سڈے کو لتر بڑا انشاءاللہ بڑا وڈا لتر ہے اور انشاءاللہ آج پھر کے رہے گا. اب بولو آج بہ جا یار جلدی بہ جا گڑبڑ نہ کرو تاکہ میری توجہ اور پاسے نہ جائے. تو بھائی بار بار وہ دلتی آئے تو مار دے اونٹ نے اتوں برک پا لیا کھوتی اتوں برک پا کے تا چک لیا بالا وہ کر دیتا. ہوں اونٹ کا منہ سی اتنے تے کھوتی دا منہ جڑا وہ اونٹ تو ہو گیا اچا جب اونٹ نے چک کے بالا کڈیا نا تے آندی ہے وے لوگو میں اونٹ تو اونچی وے لوگو ویکھو میں اونٹ تو اونچی. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا سارے کے ٹیلر ماسٹر دا حال دل کو کھوتی ورگا کہ اونٹ نے بالا کڈیا ایسے برک پایا آندا وے لوگو میں لوگوں تو اچا میں روپڑی نو ہرایا میں یزدانی نو ہرایا میں فلانے نو ہرایا میں فلانے نو ہرایا. اصل تو بے شرم ہے اصل بے شرم آدمی ہے اور بے شرم آدمی جہے جی چاہے گل کرے چاہے لاف مارے چاہے تر کرے چاہے جناب لافزنی کرے شرم و حیا کا پرہن اتار کے آتا اس واسطے وہ ضمیر مردہ ہو چکے ہے اور انہوں یہ پتہ نہیں بے شرم لو کہ میرا اگا کی ہے میرا پچھا کی ہے میں تریا کتوں ہاں اور میں کنا لوگوں کا مرہون منت ہاں میری اوقات کی ہے تینوں پتہ نہیں. جے تینوں پتہ لگ جائے تو تیرا کروڑ نکلنا جڑا وہ بند ہو جائے. تینوں پتہ نہیں چھوڑنا انہوں لوگوں ہے کہ جنہ کی نسبت مکے تو مدینے والے اور چھیڑنا انہوں ہے جنہ کے سجے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے پیغمبر کا فرمان ہے اور چھیڑنا انہوں ہے جنہ دیا تارا نسبت کنیکشن مدینہ منورہ دے گریڈ اسٹیشن دے نال پاور ہاؤس دے نال اور چھیڑدا کون ہے اور میاں چھیڑدا ہے جہاں کنیکشن دو بند نال چھیڑدا انہوں نے جنہ دا کنیکشن مدینے نال اور چھیڑدا ہے جڑا اج تو 100 سال پہلے جمے جہاں وڈیاں دی جڑی تاریخ ہے وہ 100 سال ہے اور چھیڑدا انہوں نے جنہ دا تعلق آمنا دے لال نال سانو نہ چھیڑ ان فقیروں نہ چھیڑ آ میں تینوں پوچھنا تو ہدایا لے کے آ میں بخاری لے کے آنا کہو سبحان اللہ. تو سرا وقایا لے کے آ میں مسلم لے کے آنا آیا پی لیں گے جی اسی پی لیں گے رکھو نا گفتگو نہ کرے تو پتا تکلیف شروع ہو میں مسلم لے کے آنا اور آ
تو کدوری لے کے آ، میں ابو داؤد لے کے آؤں گا، اور آؤ کاڑے دے آٹے لل ماسٹر تو پکی روٹی لے کے آ، میں چول لے کے آؤں گا، آ تو کنز لے کے آ، میں ترمذی لے کے آؤں گا، آ فتاوا عالمگیری لے کے آ، میں نسائی لے کے آؤں گا، تو شامی لے کے آ، میں ابن ماجہ لے کے آؤں گا، آ تو فقہ لے کے آ، خدا دی قسم میں قرآن لے کے آؤں گا، اور تو دیوبند لے کے آ، میں مکہ لے کے آؤں، تو کوفہ لے کے آ، میں مدینہ لے کے آؤں، اور تو اپنا امام کو لے کے آ، میں امام الانبیاء لے کے آؤں، ساڈے نہ مقابلہ کرنا، سانو نہ چھوڑ، آواز آتی ہے، اسی تے آپ دیوانے ہاں، اسی تے پروانے ہاں، مستانے ہاں، اللہ دے قرآن دے صحب قرآن دے فرمان، سن لا ذرا آواز آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اللہ تو دے پیغمبر دے قدماں تو اگے ننگنا، گج کے بولو اگے ننگنا، اللہ تو دے نبی تو اگے ننگنا، اے آندا میں پیچھے رہنا، تسا کہنا جناب کہ انہیں قسم چکی ہے کہ میں نبی دے ہر کم الٹ کرنا ہے۔ دیکھے جی اتنے آ کے دونوں رل گئے میں، مجھے پتہ لگا کہ انہیں بریلوی حضرات کو نال ملان واسطے وہ داتا صاحب کا نام لیا، فلانا داتا فلانا داتا، اصل تو انہیں بھی حمایت حاصل کرنے واسطے وہابیاں دا داتا کون ہے؟ اللہ اچھی بولو کون ہے؟ گج کے بولو، ساڈا غوث اعظم کون ہے؟ ہوں میرے برادر مولانا عطاء الرحمان صاحب فرما رہے سن کہ فلاں کتاب فلاں مولوی لکھا غوث اعظم، اپنے مولوی لکھا غوث اعظم، اور بولو بھابیاں دا غوث اعظم کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ داتا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ سنو، صرف انہوں کی حمایت حاصل کرنے واسطے انہوں دے گن گائے، حالانکہ جی اگ تے پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایویں بریلوی تے دیوبندی بھی اکٹھے ہو سکتے، پاویں نانی دعا کرا دی کوئی، بولو نانی نان کے دعا دے اتنے ہی نے جتے ہیں، نا تکلیف اختلاف ختم کر دی ہے، اور بولو امام ابو حنیفہ دے مقلد بریلوی نہیں، امام ابو حنیفہ دے مقلد دیوبندی نہیں، یہاں سے اختلاف تو کوئی نہیں ہونا، وہ بولو ہے کہ نہیں؟ میں تو کہنا چلو امام شافعی احمد بن حنبل امام مالک کی گل نہ کرو، ایک امام دے دونوں کر مقلد نے، بولو اختلاف ہے کہ نہیں؟ پتہ لگا تکلیف بنیاد اختلاف دی ہے، تکلیف فساد ہے، دنگا ہے، اختلاف ہے، انشقاق ہے، افتراق ہے، اگر کوئی چیز اختلاف مٹاتی ہے تو اللہ دا قرآن ہے، پیغمبر دا فرمان ہے، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا پوری کائنات کے اندر
اگر کوئی مسلک اختلاف مٹا سکتا ہے تو مسلک اہل حدیث اختلاف مٹا سکتا ہے۔ تکلیف انہیں آخیا اساں بھی پٹھا ہی چلنا ہے، تو انہیں آخیا اسی بھی تھوڑے ہی بھرا وا نامی دونوں کی کوئی ہے، اساں بھی پٹھا ہی چلنا۔ اور سیدھا اگر کوئی مسلک ہے تو اہل حدیث دا، بولو کنہ دا؟ اللہ تعالیٰ اس مسلک سیدھے پہ قائم رکھے۔ تو پٹھیاں کی گل سنی جا پٹھی، ہر گل پٹھی۔ انہیں اس بات کا عزم کیتا، تہیا کیتا، اور انہوں نے وڈے پڑھا گئے نے، اصول مقرر کر گئے نے کہ قرآن تے حدیث کی مخالفت کرنی ہے بھاوے قیامت بھی پٹھے ہی ٹنگے جاؤ، سیدھی سڑک تے ترنا، سیدھے راہ تے چلنا، سیدھا کام کرنا۔ ایمان نہ دسو، اور ذرا میرے وال تکنا، محبت نال پیار نہ۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان پہلو دو تے درود پچھوں پڑھو۔ فرمایا کہ نہیں؟ ایک گل ہے سیدھی وابیاں والی، اذان پہلو تے درود پچھوں۔ ادھر کی ہے مسلک جو سارا پٹھا ہے، یہ ملا ہوئے جمے کتنے پٹھا ہے، یہ آتا نہیں باغ پچھوں تے درود، درود پہلو تے باغ۔ بولو پٹھی گل ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، گل پٹھی ہے کہ نہیں؟ اگے آؤ نمبر 2، جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاندے تے پچھوں دعا۔ تمہیں بھی آخیا پڑھا کرو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، پڑھ دو کہ نہیں؟ پہلو کھانا تے پچھوں دعا۔ ہن کی ہے ختم دی دعا پہلو تے کھانا پچھوں۔ چاہیے سی پہلو کھانا ختم کیتا جاتا، بعد میں ختم دی دعا پڑھی جاتی، اور انج کیتا جائے تو بھابی بھی پڑھنے تیار نے، پہلو کھانا ختم پچھوں ختم دی، ایک ختم دی دعا پہلو پڑھ لیتے ہیں، کھانا پچھوں ختم کر دیں۔ گل پٹھی ہے، بولو گل گل پٹھی ہے۔ اور یہ دوجا گھر نہ رہن لگا جے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز پہلو پڑھو تے قربانی پچھوں کرو۔ سنی جے گل کدی ہے؟ بخاری شریف اندر موجود ہے، مسلم سیاستہ سے کہ عید کی نماز پہلو پڑھو قربانی۔ آؤ ہوں فیقہ وال، اتنے انہوں کالا بھی نہ رل گیا، دھوکھا منڈی بھی نہ رل گئی، میرا دھوکھا ہی دھوکھا۔ سنو فیقہ دیا کتابوں سے لکھا ہے کہ جڑے پنڈاں دے لوگ ہیں نا، پنڈاں دے وہ قربانی پہلو کر لین تو عید کی نماز پچھوں پڑھ، بلکہ آدھے عید کی نماز پنڈا چی جمعہ نہیں ہوں، پنڈاں دے لوگ قربانی پہلو کر لیں، عید آ کے پچھوں پڑھ، شہر سے پڑھ۔ انہوں کا مطلب ہے کہ پنڈا سارے بےمان ہوتے ہیں، مسلمان کو ہوں۔ جگاں دے پیر نے فرمایا قربانی پچھوں تے عید، یہاں بھی فقہ چ لکھے نہیں قربانی پہلو تے عید، اور کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا دے فقہ چ نہ ملے یزدانی دی او سزا جڑی چور دی سزا۔ اب بولو پٹھی گل ہے کہ نہیں؟ مخالفت کتاب و سنت دی ہر گل میں ہے کہ نہیں؟ آندے نے ایک سی بھنگی، کون؟ افیونی۔ یہ فجونیاں تمہیں پتا نہیں، فجونیاں قبض بڑی ہو جاتی ہے، یہ حکیماں پتا ہے، افیون کھان والے قبض بڑی ہوتی ہے۔ ہوں جناب انہوں کو ٹٹی کا ٹائم آیا تو پانی کا لوٹا انہیں بھر لیا، وہ تھلے وگدا سی، لوٹا وگدا سی، وہ بیت الخلا چ لے گیا، بھنگی بند سی تو لوٹا وگدا سی، اور لوٹا اگے دھر کے بہ گیا، لوٹا وگدا رہا، جدو بھنگی تے فجونی فارغ ہویا لوٹے چ پانی، جدو فارغ ہویا پانی کوئی نہیں سی، خیر بڑا پریشان ہویا، کو ہاتھ پیر مار کے
کوئی جنہیں ہو سکے صفائی بھی کر کے نکلے. اگلا دن آیا نا ذرا تو لوٹا گھر چو ٹوٹا سی وگدا, لوٹا پانی دا بھر لیا انہیں تے بیت الخلا چ لے گئے, اگے دھر کے آندا او لوٹیا الو دیا پٹھیا اج تیرا علاج پترا سوچ کے آیا, اج استنجا پہلو کروں گا ٹٹی پچھوں کرا گا. ماسٹر امین کا جڑا مذہب ہے نا اس پنگی والا اور تیرا مذہب پنگیاں والا, چرسیاں والا, فجونیاں والا. استنجا پہلو تے ٹٹی تو ہر گل الٹ کرنی ہے. اور تمہیں میں الٹ سناواں گا انشاءاللہ. کتاب و سنت کا مقابلہ جدو کراواں گا تمہیں پتہ لگے گا کہ انہاں دا مذہب ہی پنگیاں والا. بولو میرا مذہب ہے استنجا پہلو تے ٹٹی. اور سانو فکر پی گیا کتے نماز پہلو تو وضو پچھوں نہ شروع کر دے. ارے وقت آنے والا تو میرے برادر دیکھنا ذرا کتاب و سنت کے بالکل خلاف ایک صحابی آیا, آمنہ دے لال, پیکر حسن و جمال, صاحب شرف و کمال, پیغمبر بے مثال, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آیا. کہندا محبوبہ میں اج عید کی نماز پڑھنے واسطے آیا, لیکن قربانی دا جانور میں پہلو ذبح کر آیا. دن عید دا سی, عید الاضحیٰ دا واقعہ بخاری شریف دا. ہوں وہ صحابی کہندا محبوبہ میں جانور ذبح کر آیا, ونڈ آیا. آپ نے فرمایا کیوں؟ ذرا میرے پاس دیکھنا, نیت چنگی ہے. اور بولو نیت چنگی ہے, نیت چنگی ہے. کہندا محبوبہ ہمیں خیال آیا کہ عید کی نماز پڑھ دیا دیر ہو جانی ہے, میرے محلے کی یتیم نے, مسکین نے, بھوکے لوگ نے, کہ کیوں نہ ہوئے میں جانور ذبح کرا, وہ گوشت بناوا, ونڈا تقسیم کرا, ان یتیماں مسکیناں پہلو رجا کے کھوا کے پھر جا کے عید کی نماز پڑھا. ایمان نہ دسو نیت چنگی ہے کہ نہیں؟ نیت بڑی صحابی دی چنگی ہے. سونے میں ہوں عید کی نماز پڑھنے واسطے آیا, جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے لال نسک لکا, تیری قربانی ہوئی ہی نہیں. تیری قربانی اچھی بولو, تیری قربانی. جیڑا شخص عید دی نماز تو پہلے قربانی کرتا ہے, آمنہ دے لال دا اعلان ہے بخاری شریف دے الفاظ نے کہ دی قربانی ہوئی نہیں. انہاں دی فقہ آندی ہے نہیں قربانی پہلو کر لو. حدیث دے خلاف فقہ حدیث دے, اور ماسٹر امین دا مسلک حدیث دے, بولو حدیث دے خلاف. انہاں تے بیان کیتا میں گھروں مضمون کچھ لے کے آیا, ایتھے آیا تو پتہ لگا جناب ایتھے آ بیان کرنا. میں نہیں جیب چ ہاتھ ماریا تو ایک رکا میری جیب چ بھی نکل آیا. میں 3 مسئلے ایسے سنائے نے جڑے قرآن دے بھی خلاف نے تے حدیث دے بھی خلاف. کنے مسئلے لکھے لکھائے مل گئے, کچھ میرے برادر مالا نے بیان کر دیتے رہے, لیکن میں اپنی ترتیب نہ بیان کرانگا. آج تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ فقہ جڑی ہے قرآن دے بھی خلاف ہے, بولو حدیث دے بھی اچھی بولو, قرآن دے بھی خلاف ہے تے حدیث دے بھی. ٹیپ ریکارڈر تہاڈی آواز پڑھی جائے, پنڈ پنڈ پہنچ جائے, گلی گلی لگا دیو, کر کر سنا دیو, بازار چ لگا دیو, دکانوں چ لگا دیو, آبادیاں شہر سنا دیو, تاکہ پورے جہان کے اندر مسلک اہل حدیث دا چرچا ہو جائے اور میرے مسلک دا پھیرا لہرا تھا. لوگوں پتہ لگ جائے حق کی ہے, باطل کی ہے, سچ کی ہے, جھوٹ کی ہے, اور دن کی ہے, رات کی ہے, نور کی ہے, ظلمت کی ہے, چاندن کدھر ہے, اندھیرا کدھر ہے. لوگوں پتہ لگ جائے کہ توحید کدھر ہے, شرک کدھر ہے, سنت کدھر ہے, بدعت کدھر ہے, حدیث کدھر ہے, فقہ کدھر ہے. اج لوگوں پتہ لگ جائے یزدانی کون نے, شیطانی کون نے. بڑی مسائل دساگا جڑے قرآن دے بھی خلاف نے, اچھی بولو حدیث دے بھی.
دسا کہ نہ سن لو گے نا جگر تھام کے رکھا تری مسئلے تیرے مسلک دے اتنے پتا کی آدھے نے جی ساری فقہ قرآن حدیث دا نچوڑ ہے نچوڑ فرق ہے نہیں جی ساری فقہ جیڑی ہے یہ قرآن حدیث دا عطر ہے سنگاوا تو عطر ہے اصل کا عطر خوشبو لے لو یہ ایک میرے دوست پہلے بیان کر رہے سن نمبر 1 جناب نمبر 1 اللہ دے قرآن دا اعلان ہے تو سمجھی کہ میری خیر خائی ہو رہی ہے میری ہمدردی ہو رہی ہے تیری اگر جناب ہمدردی مقصود نہ ہوئے تو سانو ابھی رات تک کھپن دی کوئی ضرورت نہیں یہ سفر زحمت مصیبت صعوبت اٹھان دی کوئی ضرورت نہیں اصل تیری ہمدردی مقصود ہے لوگوں اب پتہ لگ جائے فیض آباد کے لوگوں پتہ لگ جائے کہ سانو کس دھوکھے اندر رکھا گیا ہے کس مغالطی اندر سانو مبتلا کیتا گیا ہے لوگوں اج میں واضح کر دینا چاہنا اور کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا چاہنا کہ اے مسلک ماسٹرانین دا سراسر دھوکھا ہے سراسر دھوکھا ہے قرآن دے خلاف ہے نبی دی حدیث دے خلاف نعرہ تکبیر اور سنو منڈی والوں مولوی امین دا مذہب قرآن دی توہین ہے نبی دے فرمان دی توہین ہے تسی آکھو گے قرآن دی بھی توہین ہے آؤ میں اعلان کرنا توجہ میری طرف ماسٹر امین دے مذہب دی چوٹی دی کتاب جدا نام ہے شامی جدا نام ہے ذرا بولیا کرو جدا نام ہے سنو جی سنو جتھے جتھے میری آواز پہنچتی ہے کوئی مولوی حجرے وچ میری بات نوٹ کرے مسجد وچ لیٹے بات نوٹ کرے کسی بازار وچ سندا تو بات نوٹ کرے کسی آنگن وچ کھڑا تو جناب بات نوٹ کرے کوئی کسی دکان تے سن رہا تو بات نہیں نوٹ کرے شامی کتاب کا نام کی ہے مولوی امین ماسٹر امین دی مسلک دی چوٹی دی کتاب جدا نام ہے شامی جدا نام ہے شامی لکھا ہے کہ قرآن پاک نو پیشاب نہ لکھنا جائز آخو لعنت گج کے آخو ماسٹر امین دے مسلک دی چوٹی دی کتاب جدا نام ہے شامی یزدانی کو کتاب موجود ہے 600 روپے کی میں خریدی ہے لاہوروں میرے کو کتاب موجود ہے اگر حوالہ میں نہ دکھا سکا مینو چوراہے کے اندر پھانسی تے ٹنگ دیتا جا ماسٹر امین دے مسلک دی اندر قرآن نو پیشاب نہ لکھنا جائز اور لکھا کہ کسی بھی نقصیر بند نہیں ہوتی پیشانی کے اتنے سورت فاتحہ پیشاب نہ یا خون نہ لکھ دو دیکھا جی فاتحہ دے غیری ایمان نہ دسو جنہ کے نزدیک فاتحہ پیشاب نہ لکھنی اجازت نماز پڑھنے کی اجازت دے سکتے تمہیں پیشاب نہ قرآن لکھنا جائز تیری فقہ اور جہاں یہ لکھے ہے کہ قرآن پیشاب نہ لکھو میں وہ کروڑ لعنت پانا وہ کروڑ اچھی بولو کروڑ وہ کروڑ اور میں مطالبہ کرنا ایسا کتابوں جلا دیتا جائے یا راوی برد کر دیتا جائے جنہ کتابوں میں قرآن دی توہین ہے اگے آؤ وہ تھلے کے سفے پہ لکھے ہے کہ سورہ اخلاص بھی پیشاب نہ لکھ لیا کرو قل هو اللہ شامی نا نہیں سنتا جاتے در مختار نہ سنیا جے کبھی رد المختار یہ نام شامی جی یہ لکھی ہے کہ سورت فاتحہ پیشاب نہ لکھ لو اور لوگ ماسٹر امین دے مذہب قرآن پیشاب نہ لکھنا جائز اج لیاؤ کل لیاؤ میری پرسوں ترسوں تکیلوں کاڑے بھی ہے میں اتنے بھی جا کے پوچھوں گا اتنے آ جانا ذرا کدن تکیل ہوئی ایسا 28 ہفتے پرسوں رات میں اتنے پوچھاں گا کتاب نہ لے کے جاواں گا
یا کہے کہ میرے مذہب دی کتاب نہیں، کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ بڑی چوٹی دی کتاب ہے، 500-600 روپے دی قیمت ہے، وہ مذہب دی سب تو وڈی کتاب ہے، وہ لکھا کہ قرآن پیشاب نہ لکھنا جائز۔ ماسٹر امین دے مذہب قرآن پیشاب نہ لکھنا، وہ سارے کہہ دے پیشاب نہ قرآن لکھنا، یہ بلا دیا کو تکیلا کروا انہوں آخیا کرے وابیاں دی گل نہ کر، اپنے مذہب دی گل کر، اپنے مذہب دا تعارف کرا، او دی پہچان کرا، او دی تاریخ دس، تو نہیں دسنی اسی دساں گے انشاءاللہ۔ تیرے مذہب دیا کتابیں لکھا سو بات شروع ہو گئی ہے، اسی رشا چھیڑنا چاہتے، اور میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ دانی صاحب اسی 2 سال تو وعدہ سننے اتوں کا دوست کہا اسی بالکل ٹھنڈے سا، اصا آخیا جو کہندا کو کہہ جائے، اصا کسی نے کچھ نہیں کہنا، لیکن سانو مجبور کر دیتا گیا جوابی کاروائی کیتا گیا کہ نہیں بولو، اس واسطے سنو الا من ظلم، اسی جاننے ایک دا جواب پتھر نہ دینا جاننے، اسی جاننے میاں جڑا انگل مارے انہوں اسی چپا مارنا مکا مارنا جاننے، جڑا آنکھ کر کے سارے کیری ویکھے اسی کٹڑی جاننے، جڑا بکواس کرے وہ گدی زبان گدی چ نکالنا جاننے، جڑا بکواس کرے وہ بکواس کا جواب دینا جاننے، جڑا مسلک اہل حدیث سے الزام بازی کرے اتہام بازی کرے اسی وہ مسلک کا پوسٹ جاننے۔ اج تیرا آپریشن ہوئے گا، اصل چ بیمار تو بہتا ہو گیا ہے، تو اپنے آپریشن کروان دی سانو آپ دعوت دیتی ہے۔ بات شروع شاندی چ لکھا ہے ماسٹر امین دے مذہب دی چوٹی دی کتاب، وہ کو پوچھا تیرے مذہب دی کتاب ہے کہ نہیں، وہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کے دونوں پیر دھر کے بہنا جائے، اگر نہ ملے تو یزدانی دی خدمت حاصل کر۔ ماسٹر امین دے مذہب سے وہ تو لکھا ہے اگر کوئی آدمی رات نو سونا چاہے تو قرآن تھلے بچھا کے تو سو نہیں سکتا، اور سامنے چ لکھا ہے امین کا مذہب کی چوٹی کی کتاب چ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خرجی چ قرآن پا کے گھوڑے پہ تڑ کے اتنے سوار ہو جائے، کاٹھی تھلے قرآن بنا لے، اتنے بندہ بہ جائے تو یہ بھی کوئی حرج نہیں۔ اس مذہب قرآن کا ادب ہو رہا ہے، یہ ماسٹر امین کا مذہب ہے، تیرے مذہب بھی قرآن کا ادب ہو رہا ہے۔ اور سنو میں بات کر لگا تھا اس اللہ دے قرآن جدی اینی توہین کی گئی ہے، جدی اینی گستاخی ماسٹر امین دے مذہب کی جاتی ہے، اس قرآن کا قرآن کی کوئی سند نہیں، اندازہ کرو اس اللہ دے قرآن نے ایک اعلان فرمایا کہ جہاں بیبیاں اولاد والیاں نے وہ اپنے بچیاں نو دودھ پلان 2 سال ہاؤ لے، کنے سال والا بیبیاں نے ذرا مسئلہ سننا، اللہ دے قرآن وچ کہ بچے نو دودھ پلایا جائے، اچھی بولو کنے سال؟ 2 سال۔ یہ قرآن کا فیصلہ ذرا نوٹ فرمانا، کیونکہ سانو چھیڑیا گیا اسی برے دے گھر تک پہنچنا جاننے ہیں۔ سنو ذرا قرآن کا کہ 2 سال بی بی اپنے بچے نو دودھ پلائے، ہوں یہ اتر ٹھیکا جیڑی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، ہوں ادھر ذرا تمہیں سنگاوا لکھا ہے کہ ساری فقہ کی کتابوں سے لکھا ہے ہدایات تو لے کے تھلے تک کہ نہیں بچے کو ماں 2.5 سال اللہ دے قرآن نے اے قرآن میں تو لکھ ورا قربان کا
اللہ دے قرآن نے فرمایا ماوا حرام پہنا نہیں بولے معلوم ہوتا تھوڑی بھی کالا کالا ہے ماسیاں پھپھیاں بیٹیاں حرام بہنوں تسی سن لو ماں نال نکاح کرنا سنو ذرا مسئلہ کہہ حدیث ہے کہ جڑا ماں نال نکاح کرتا ہے وہ واجب القتل ہے مدینہ منورہ جگاں دا پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملی کہ فلاں قبیلے کے ایک آدمی نے اپنی باپ دی منکوہ نہ نکاح کر لیا یعنی وہ سکی ماں نہیں سی مترئی ماں سی پیو فوت ہو گیا کہ انہیں اپنی ماں نال باپ دی منکوہ نہ نکاح کر لیا جگاں دے پیر نے فرمایا انہوں جا کے قتل کر دو یہ حدیث اندر موجود ہے پتہ لگا جڑا ماں نال بہن نال نکاح کردا ہے وہ واجب القتل ہے اہل حدیث دے نزدیک قرآن حدیث کے مطابق وہ واجب القتل ہے اور سنو ہوں ذرا ماسٹر امین کا مسئلہ کی ہے لکھیا کتنے بھی ہدایا جلد 5 صفحہ 510 یہ تو کٹا چل رہی ہیں ہدایا جلد 5 صفحہ 510 وہ لکھا کہ جڑا شخص ماں نہ نکاح کر لے ماسٹر امین کے مسلک میں جڑا ماں نہ نکاح کرے بہن نہ نکاح کر لے ماسی نہ نکاح کر لے پھپھی نہ نکاح کر لے اور سکی دھی نہ نکاح کر کے وہ جمع کر لے لا یحد علیہ وہ کوئی حد نہیں وہ کوئی ہدایت لکھے ہدایت اگر نہ ملے تو یزدانی بھی ہو سزا جی چور دی سزا اور پتہ لگا ماسٹر امین کے مسئلے میں ماں نہ نکاح کرنا کوئی عرض نہیں وہ حد کوئی نہیں وہ حد بہن نہ نکاح کرنے والے تے حد یہ لکھے ہیں کتابیں سب تو چھوٹی دی کتاب ہدایا ماسٹر امین کا مسئلہ کہہ رہے کہ بیٹی نہ نکاح جڑا کر لے وہ حد فقیر نہیں چھڑی دا فقیر نہیں چھڑی دا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھولتے راز سر دستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی یہ راز سر دستا تو آپ ہی کھلان تے مجبور کیتا ہے فیض آباد والا میں ذرا کروڑ کروڑ کے بریک لا لا کے اگے چلنا ہے اور پھر آخو ماسٹر امین کے مسئلے میں ماں نہ نکاح کرنے گناہ حرج بیٹی نہ نکاح کرنے حرج مان لو دا مسئلہ مان لو دا مسئلہ اتوں کا ملا بلان والا تو لکھ بڑا قربان کا اللہ کے قرآن نے فرمایا ماوا حرام پہنا نہیں بولے معلوم ہوتا تھوڑی بھی کالا کالا ہے ماسیاں پھپھیاں بیٹیاں حرام بہنوں تسی سن لو ماں نال نکاح کرنا سنو ذرا مسئلہ کہہ حدیث ہے کہ جڑا ماں نال نکاح کرتا ہے وہ واجب القتل ہے مدینہ منورہ جگاں دا پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملی کہ فلاں قبیلے کے ایک آدمی نے اپنی باپ دی منکوہ نہ نکاح کر لیا یعنی وہ سکی ماں نہیں سی مترئی ماں سی پیو فوت ہو گیا کہ انہیں اپنی ماں نال باپ کی منکوہ نے نکاح کر لیا جگاں دے پیر نے فرمایا انہوں جا کے قتل کر دو یہ حدیث اندر موجود ہے پتہ لگا جڑا ماں نال بہن نال نکاح کردا ہے وہ واجب القتل ہے اہل حدیث کے نزدیک
قرآن حدیث کے مطابق وہ واجب القتل ہے. اور سنو ہوں ذرا ماسٹر امین کا مسئلہ کی ہے لکھیا کتنے بھی ہدایا جلد 5 صفحہ 510 یہ کٹا چل رہی نے ہدایا جلد 5 صفحہ 510 وہ لکھیا کہ جڑا شخص ماں کا نکاح کر لے ماسٹر امین کے مسلک میں جڑا ماں نہ نکاح کرے بہن نہ نکاح کر لے ماسی نہ نکاح کر لے پھپھی نہ نکاح کر لے اور سکی دھی نہ نکاح کر کے وہ جمع کر لے لا یعد علیہ وہ کوئی حد نہیں وہ کوئی ہدایت لکھے ہدایت اگر نہ ملے تو یزدانی دی سزا جڑی چور دی سزا. اور پتہ لگا ماسٹر امین دے مسئلے میں ماں نہ نکاح کرنا کوئی حرج نہیں وہ حد کوئی نہیں وہ حد بہن نہ نکاح کرنے والے پہ حد یہ لکھے ہیں کتابیں سب تو چھوٹی کی کتاب ہدایا ماسٹر امین کا مسئلہ کہہ رہے کہ بیٹی نہ نکاح جڑا کر لے وہ حد اور دیکھیے فقیران نہیں چھڑی دا فقیران نہیں چھڑی دا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھولتے راز سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی یہ راز سر بستا تو آپ ہی کھلان تے مجبور کیتا ہے. فیض آباد والا میں ذرا کروڑ کروڑ کے بریک لا کے اگے چلنا ہے. اور پھر آخو ماسٹر امین کے مسئلے میں ماں نہ نکاح کرنے گناہ حرج بیٹی نہ نکاح کرنے حرج مان لو دا مسئلہ مان لو دا مسئلہ اتوں کا ملا بلاؤ والا اللہ کے قرآن نے فرمایا ماوا حرام پیڑا نہیں بولے معلوم ہوتا تھوڑے بھی کالا کالا ہے ماسیاں پھپھیاں بیٹیاں حرام پیڑو تھی سن لو ماں نال نکاح کرنا سنو ذرا مسئلہ کہہ لگی کہ جڑا ماں نال نکاح کرتا ہے وہ واجب القتل ہے. مدینہ منورہ جگوں کا پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملی کہ فلاں قبیلے کے ایک آدمی نے اپنی باپ کی منقولہ نہ نکاح کر لیا یعنی وہ سکی ماں نہیں تھی مترئی ماں سی پیو فوت ہو گیا تو انہیں اپنی ماں باپ کی منقولہ نہ نکاح کر لیا. جگوں کے پیر نے فرمایا انہوں جا کے قتل کر دیا. یہ حدیث اندر موجود ہے. پتہ لگا جڑا ماں بہن نکاح کرتا ہے وہ واجب القتل ہے. اہل حدیث کے نزدیک قرآن حدیث کے مطابق وہ واجب القتل ہے. اور سنو ہوں ذرا ماسٹر امین کا مسئلہ کی ہے لکھیا کتنے بھی ہدایا جلد 5 صفحہ 510 یہ کٹا چل رہی نے ہدایا جلد 5 صفحہ 510 وہ لکھا کہ جڑا شخص ماں نہ نکاح کر لے ماسٹر امین کے مسلک میں جڑا ماں نہ نکاح کرے بہن نہ نکاح کر لے ماسی نہ نکاح کر لے پھپھی نہ نکاح کر لے اور سکی دھی نہ نکاح کر کے وہ جمع کر لے لا یعد علیہ وہ کوئی حد نہیں وہ کوئی ہدایت لکھے ہدایت اگر نہ ملے تو یزدانی دی سزا جڑی چور دی سزا. اور پتہ لگا ماسٹر امین دے مسئلے میں ماں نہ نکاح کرنا کوئی حرج نہیں وہ حد کوئی نہیں وہ حد بہن نہ نکاح کرنے والے پہ حد یہ لکھی ہے وہ کتابیں سب تو چھوٹی کی کتاب ہدایا ماسٹر امین کا مسئلہ کہہ رہے کہ بیٹی نہ نکاح جڑا کر لے وہ حد ہونا جی
ویکھیا فقیراں نہیں چھڑی دا، فقیراں نہیں چھڑی دا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھولتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. یہ راز سر بستہ تو آپ ہی کھلان تے مجبور کیتا ہے. فیض آباد والوں میں ذرا بھی کروڑ کروڑ کے بریک لا لا کے اگے چلنا ہے اور پھر آخو ماسٹر امین کے مسئلے ماں نہ نکاح کرنے گناہ حرج، بیٹی نہ نکاح کرنے حرج. مان لو یہ مسئلہ، مان لو مسئلہ اتوں کا ملا بلان والا انہیں نہیں پتا اس ملا نو کہ میرا مسئلہ کیا ہے، میری کتابت کی گند پڑیا. کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ موجودہ جڑی فقہ ہے قرآن دے سراسر خلاف ہے، حدیث دے سراسر خلاف. نہیں سمجھے اور تمہیں ایک خوشبودہ ہلا ہور دینا. سننا ذرا امامت کی گل کر رہے ہیں. مسئلہ کہل حدیث ہے کہ اگر نابینا آدمی قرآن دا حافظ قاری ہے، نیک ہے، قرآن جانتا سورتاں پڑھیا حافظ نہیں تو او دی امامت جائز ہے. بولو دی امامت نابینے آدمی دے پیچھے نماز پڑھنی. تسی کہو کہ لکھیا کتنے دے؟ ابو داؤد اندر موجود ہے کہ جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آخو رضی اللہ تعالی نبی سن، اور لوگوں جماعت کرواندے سن. یہ حدیث کا مسئلہ ہوں ذرا میرے وال تکو. ہدایات جلد پہلی صفحہ 33. اب بولو صفحہ آپس گلا نہ کرو توجہ میری طرف تسلسل ختم ہو جاتا. ہدایات جلد پہلی صفحہ 33 وہ لکھا ہے کہ جیڑا انا آدمی ہے وہ امامت کرا سکتا. وہ قاری حنیف جیڑا ہے ملتان دا بولو سنو انا ہی ہے، سنو انا ہی ہے نا. انہوں چاہیے جیب کوئی غیرت ہے یا تو مسئلے کا حدیث اختیار کر لے تو یا امامت چھڑ دے یا مولویہ چھڑ دے. اور ایک نہیں تیرا سینکڑے ہزاراں نابینے نے انے نے جڑیاں تہاڈیاں مسیتاں دے امام نے خطیب نے ذات فقہ حنفی تو انکار کر دے، حنفی کلوانا چھڈ دے اور انیاں نو مسیتاں دی امامت تو معطل کر دے، برطرف کر دے. انہوں چاہیے کہ سارے اہل حدیث ہو جان، مسئلے کہ اہل حدیث اختیار کر لیں اس واسطے کہ انہوں کی امامت جائز ہے تو مسئلے کہ اہل حدیث میں جائز. پتہ لگا حدیث دے خلاف یہ مسئلہ بھی بولو حدیث دے نہیں سمجھے. توجہ میری طرف. جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، ذرا یار میرے وال تک کو، کہ جیڑا جانور ہوتا قربانی دا عرب کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ سی، عرب اندر ایک طریقہ سی انہوں اشعار کیتا جاتا اور پتہ ہے انہوں داغ لگایا جاتا سی. کی لگایا جاتا سی؟ داغ لگایا جاتا سی تاکہ رستے کے اندر کوئی چور چکار ڈاکو اس قربانی دے جانور نو نہ ڈاکہ مار سکے نہ چوری کر سکے. یہ نشانی دیتی جاتی سی. اللہ کے پیغمبر نے اپنی قربانی دے جانور نو بھی انج کیتا اور ذوالحلیفہ دے مقام پہ آپ نے اپنی قربانی دے جانور نو
انج کیتا اور جناب صحابہ نے کیتا، ذرا میرے وال دیکھنا، لیکن جناب لکھا ہے ہدایات جلد پہلی صفحہ 262، صفحہ 262 اور لکھا ہے کہ کوئی کم کرنا موسلا ہے، یہ کم کرنا آخو استغفر اللہ، حدیث آتی ہے جائز ہے تو یہ فقہ آتی ہے موسلا، پتہ لگا یہ مسئلہ بھی حدیث دے خلاف ہے، مولوی امین دے مذہب دا مسئلہ بھی حدیث دے خلاف ہے، ابھی نہیں سمجھے۔ ایک مسئلہ ہے کہ کسی عورت دا خامد گم ہو جائے، کی ہو جائے؟ گم ہو جائے، وہ کی کرے؟ پہلے سن لو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیتا کہ 4 سال 4 مہینے 10 دن عزت گزار کے عورت دوسری جگہ نکاح۔ مولوی امین کا مسئلہ کی ہے کہ 4 قسم کی روایت میں نوٹ کر کے آئی ہے، یا تو 40 سال انتظار کرے ایک روایت، دوسری روایت ہے کہ 50 سال انتظار کرے، تیسری روایت ہے وہ مسلک رنڈی دا کنجری دا جڑا ہوتا نا افزانہ معاوضہ وہ اجرت مزدوری کنجری دی فقہ دی کتابیں لکھا کہ کنجری دی مزدوری تو اجرت کھانی جائز ہے، آخو لعنت، کنجری جڑی پیسے لیندی ہے کھانی جائز ہے، فقہ دی کتابیں لکھا ہے۔ مولوی امین دا مسلک فاسا عورت چکلے باز عورت کی آمدنی کھانی جائز ہے، وہ مطلب ہے بشا کو کاڑے کر دے کرے وہ نزدیک کھانی کسا کہنا جناب کتنے لکھے ہے سن لو، میرا ذرا دیکھو شرع بقایا، شرع وہ لکھا ہے کہ جیڑی عورت زانی ہے، بدکار ہے، فاش ہے، تھوڑی زبان سے کنجری ہے، وہ اجرت مزدوری کھانی مولوی امین دے مسئلے پہ جائے آیا نہیں اسی بگڑا زمانے تو اپنے ہنرا زمان ہاں ذرا تو بھی سادہ درسی کو کم لے، اسی بھی وسعت درسی کو کم لینے، مسلک تیرا ایک پاسے رکھنے اپنا ایک پاسے رکھ، اور سنو ہو سکتا پھر آئے اور کہے فلانی کتاب کیا لکھا ہے، ہدیت المادی کیا لکھا ہے، فلانی کیا لکھا ہے، فلانے آ لکھا ہے۔ مینو کعبہ دے خدا دی قسم ہے کہ مسلک اہل حدیث دا نام اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان ہے، وہ دے خلاف اگر گل کوئی میرا باپ لکھتا ہے، میرا دادا لکھتا ہے، کوئی مفتی لکھتا ہے، کوئی مولوی لکھتا ہے، کوئی محدث لکھتا ہے، کوئی بڑا امام لکھتا ہے، اور پاوے اہل حدیث کے نام سے لکھتا ہے، بولو میرے مسلک کی گل ہے اس واسطے کہ ٹیلر ماسٹر خود کہتا وہابی غیر مقلد نے جدو میں امام ابو حنیفہ دی لکھی دا پابند نہیں تو میں اپنے کسی ہوندے مولوی دی لکھی دا بھی پابند اور میں کسی نواب دی یا کسی فقیر دی یا کسی شاہ دی گدا دی لکھی دا پابند نہیں۔ اگر کوئی میرا وڈا بھی قرآن حدیث کے خلاف گل لکھتا بولو اسی وہ منن دے پابند اس بات سننا کسی کتاب قرآن حدیث کے خلاف گل لکھی ہے پاوے میرے باپ لکھی ہے میں وہ پابند قتل پابند نہیں اس وجہ کہ میں مقلد نہیں، میں مقلد اسی بولو میں مقلد مقلد نہ ہونے کا مطلب ہے کہ میں پابند تھا کہ اللہ دے قرآن تھا نبی دے فرمان تھا نالے سانو تو غیر مقلد آنا نالے آنے فلانا تو وڈا لے گیا وہ بھی گور گردن تو میں نہیں پابند، میں پابند کیا جو سانو خدا عطا کیتا۔ بابا جی کہہ گئے فرمان بنے باغ محمدی سونا
واہ واہ باغ محمدی سونا میرا تکلا واہ واہ باغ محمدی سونا جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالوں پاک جمالو سونا اہل حدیثہ تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے آن ملے باغ محمدی آن ملے باغ محمدی آن ملے باغ محمدی انیک نصیب جنا دے مصرت بدتی ایس گلدارو پرے پرے جان دے یا رب گر منظور دعائیں تو فضلاں دا سائیں یا رب گر منظور دعائیں تو فضلاں دا سائیں باغ محمدی اندر رکھی اے دے نال اٹھائیں پروانے سیدھا رستہ سڑک محمدی صلی اللہ علیہ سیدھا رستہ میرے تک سیدھا رستہ سڑک محمدی اور میں کس وقت سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیث رحمت ٹھنڈیاں چھاواں نہیں ساڈے نال گل کرنی اللہ کتابوں کی کریا کر میں دس رہا وا جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمایا فرما ذرا میرے وال تکنا آپ نے فرمایا لا صغار فی الاسلام وٹا اسلام چ حرام ہے وٹے دا نکاح اسلام اچھی بولو نکاح وٹا اسلام اور بٹے دا نکاح اسلام یہ کنے فرمایا آمنہ بلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے کہ نکاح وٹے دا اسلام یہ تو نا اسلام یہ تو مسئلہ کہنے حدیث اور سن لو ہدایات دوسری صفحہ 327 صفحہ 300 معصوم امین دا مسئلہ قرآن دے خلاف حدیث دے خلاف جگہ دے پیر نے فرمایا نکاح بٹا حرام ہے ہدایات لکھا ہے کہ نہیں جڑا بچے دا نکاح ہے اے دے کرنے میں کوئی حرج ایمان نہ دسو حدیث دا نچوڑ حرج حرج اے ادھر ہے آؤ تمہیں ایک ادھر دی شیشی ہو سنا ذرا سن لو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی ولی دے بغیر نکاح یا ٹھنڈے ہو گیا ولی دے بغیر نکاح اور میری ٹیپ ریکارڈاں نہ چلاؤ اج اپنے سینیاں نو ٹیپ ریکارڈ بناؤ تاکہ یہ جا ٹیلر واسطے تمہیں یا دا کوئی پیروکار کتے مل پائے کہ تے کو مواد ہوئے کہ تیری فقہ سراسر حدیث کے خلاف قرآن دے خلاف میرے تو تے آقا اسلام نے فرمایا ولی دے بغیر نکاح سن وغیرہ ہو یہ مسئلہ ماسٹر امین کا کی ہے ہدایا جی دوسری صفحہ 313 صفحہ 313 وہ لکھا ہے کہ جیڑی عورت ولی دے بغیر بھی نکاح کر لے پتا جی گل کی ہے پتا نہیں گل کہ کڑی نکل جائے تو کاڑے کی لڑکی کوئی نکل جائے لاہور آ جائے کاموں کی آ جائے شیخو پورے تر جائے
وہ ماں بھی پتا نہیں، پیو نو پتا نہیں، گھروں نکل کے بھاویں فیض آباد آ جائے اتنے کلی نکاح باپ کی مرضی کے خلاف کر لے، وہ مذہب نجائز اور بولو مذہب نجائز، اہل حدیث مسلک جائز، پتہ لگا یہ مسلک پہ عمل کریے تو معاشرے کا کھ رہتا، وہ خدا کی قسم اگے آوار گئی ہے، مسلک اہل حدیث پہ عمل کریے کنٹرول ہوئے گا، معاشرے کی اصلاح ہوئے گی، بچیاں کی آزادی ختم ہوئے گی، یہ آوارگی ختم ہوئے گی، دیر رات اغوا ختم ہوئے گا۔ ہوں یہ اصل گل یہ بچیاں نکلدی نے منڈے کٹ کے لے جاتے ہیں تو جا کے اتنے نکاح پڑھا لیں، وہ فقہ یہاں کی فقہ جائز کرتی ہے، مسلک اہل حدیث حرام کرتا ہے۔ اللہ تعالی مسلک پہ قائم رکھے، غیرت والا، عزت والا، عظمت والا مسلک اہل حدیث، وہ مسلک جہاں قرآن دا نبی دے فرمان دا فقہ حنفیہ اس نکاح نجائز کر دی، جب لڑکی لڑکا اپنی مرضی نہ کر لینا ہے، اکھ میں ٹکے لگا کے فقہ کے نزدیک جائز ہے، معاشرہ نیم کے مذہب جائز ہے، مسلک اہل حدیث میں جائز ہے۔ سنی آؤ ذرا، آؤ ذرا میں تمہیں خیر کراواں، جگاں دا پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن اعتکاف دیں کی بنا اعتکاف دیں وہ فجر دی نماز پڑھے کہ پڑھ کے اپنے اعتکاف کو داخل ہو جائے۔ حدیث اندر جی موجود ہے، بخاری شریف اندر موجود ہے، اذا ارادہ ان یعتکف صلی الفجر ثم يدخل فی معتکفہ، کہ جگاں دا پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ دے اور پڑھ کے تے اپنے اعتکاف میں داخل ہوں گے۔ ہوں چونکہ انہیں گل ہر ایک پوچھی کرنی، الٹ کرنی ہے اور قسم کھادی ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف کرنا ہے، اس واسطے معاشرہ نیم کا مسئلہ کی اعتکاف فتاوا عالمگیری، فتاوا عالمگیری وہ تو لکھا کہ نہیں، اور بخاری کہ فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف کو داخل ہو گئے، فتاوا عالمگیری کی لکھا ہے کہ نہیں، سورج ڈبن تو پہلو پہلو اعتکاف جا بڑے، سورج ڈبن تو پہلو اثر دی نماز دے بعد کہ مغرب دی نماز تو پہلو پہلو اعتکاف جا کے داخل ہو جائے، لیکن بخاری شریف اندر موجود ہے کہ فجر دی نماز پڑھ کے ایمان دسو یہ مسئلہ کا دین کے مطابق ہے، اور بولو یہ فقہ یہاں کی فقہ جہی ہے حدیث کا نچوڑ ہے وہ، قرآن کا نچوڑ ہے وہ، ادھر ہے وہ نہیں۔ اجے تمہیں خوشبو آئی تو آؤ میں تمہیں ایک شیشی خوشبو بھی ہو سنگاوا، ہدایات جلد پہلی صفحہ 40 صفحہ وہ لکھا ہے کہ سور دا چمڑا، سور دا کدا اچھی بولو، معاشرہ مین دے مسئلے کے سور دے چمڑے نو رنگ دے لیا جائے تو انہوں مسلح بنا لو، کوئی حد نہیں۔ اور وہ لکھا ہے ہدایات جلد پہلی صفحہ جناب 40 کہ کتے دا چمڑا، سور دا چمڑا لا کے انہوں رنگ دے لو کہ وہ کارے کے معاشرہ مین دا مسلح بنا لو۔ اب بولو حدیث کے خلاف اچھی بولو، حدیث سے اچھی بولو، حدیث سے پھر کبو حدیث سے نہیں سمجھے۔ حدیث اندر موجود ہے کلو مسکرن حرام، جتنا نشہ آ جاتا ہے وہ ایک قطرہ بھی حرام، یہ مسئلہ کیا حدیث ہے، یہ مسئلہ سنو ذرا، فتاوا عالمگیری جلد 5 جلد اور لکھا ہے کہ جے شراب 9 پیالے پیتے نشہ ہو جاتا ہے، یہ لفظ نے یہ لفظ نہ ملن سے میں مجرم۔ فتاوا عالمگیری جلد 5 کی لکھا ہے کہ جب 9 پیالے پیتے شراب سے نشہ ہو جاتا تو 8 پیالے پیا کوئی حرج نہیں، جی 9 پیالے پیتے نشہ ہو جائے تو 8 پیالے پی لو تو کوئی حرج۔ مولوی امین کے مسئلے کے جی 9 پیالے شراب پیتے نشہ ہو جاتا ہے تو 8 پیالے پیتے گناہ، جی 8 پیالے پیتے نشہ ہوتا تو 7 پیالے پیتے حرج
کوئی نہیں. یہ تیرے مسلک دی چوٹی دی کتاب فتاوی عالمگیری جلد 5 کی لکھا آیا. تینوں اجے میں اس عطر دی ایک شیشی ہور تیری جیب وچ رکھاں. سنو ذرا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا پروانے میرے وال تک لو، کی فرمایا؟ ہائے ہائے کہ جیڑا بچہ روٹی نہیں کھانا، روٹی بچہ روٹی نہیں کھانا، وہ اگر دودھ پیندا بچہ کپڑے تے پیشاب کر دینا تو یروسو انہاں تے چھینٹے چھوٹے مار لو. یروسو من بول الغلام، بچے کے پیشاب تو چھٹے چھوٹے مار لو تو خدا دی قسم اے ٹو زیڈ بچہ وہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں کرنا. معمولی انہوں نے آخیا نہیں اصا بھی منگنی اور لکھا کہ جگ سالوں من بول سبھی ہے اس کپڑے میں نبی نے کہا نہ تو تک لکھا تو تک. اور بولو حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں؟ آؤ تمہیں میں ایک اور مقام بھی شیئر کراواں. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے مغرب کی اذان ہو جاتی، سیاستہ کے روایت موجود نے. مغرب کی اذان کے بعد کہ جماعت کھڑی ہونے تو پہلے 2 نفل پڑھنے ثابت نے. حدیث میں 2 نفل پڑھنے ایسے ذرا کھایا جی یہاں تو نیت ہی لاؤ. ہاں جی مغرب کی اذان کے بعد نماز پڑھنے تو پہلے 2 نفل پڑھنے حدیث کی کتابوں سے جائز نے، مستحب نے. اور سنو ذرا ہدایت جلد پہلی صفحہ 86 لکھا ہے کہ فرض نماز تو پہلے، شام کی نماز تو پہلے تے اذان کے بعد کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں. اور بولو حدیث کے خلاف ہے. ماسٹر امین کا مسلک حدیث دے اسی بولو حدیث دے خلاف ہے. میرے بھائی ایک اور رات سنو، اگر کوئی آدمی ہر رکعتاں بجائے 5 پڑھ لے، اہل حدیث کا مسئلہ کہ انہوں پتہ لگ گیا کہ میں بھول گیا 4 پڑھنی سن 5 پڑھ لیا نے، وہ سجدے 2 صاحب دے کٹ کے سلام پھیر کر نماز وہ بھی ہو گئی ہے. بولو نماز وہ بھی. سنو ذرا ہدایت جلد پہلی صفحہ 175 پہ لکھا ہے کہ جڑا آدمی 4 رکعتاں کی بجائے 5 پڑھ لینا بھول کے، کنیا پڑھ لینا وہ نماز باطل ہے، نویں سے نماز پڑھنی پائے. حدیث اندر موجود ہے وہ سجدہ صاحب کڈے وہ دی نماز. ماسٹر امین کا مسئلہ کہ حدیث کا بھی خلاف ہے. ہدایت جلد پہلی وچ لکھا ہے صفحہ 175 پہ لکھا ہے چونکہ پیغمبر کی مخالفت سے انہیں لک بنے ہیں، کمر بنی ہے، اس واسطے نے لکھا کہ نہیں نبی دا فرمان صحیح نہیں، جو ساری ہدایت لکھا اسے. میرے بھائی ہوں دیکھو سارے سٹیج پہ بھی آڈر ہو رہا ہے کہ انہوں کا پوسٹ مارٹم لینا بڑا ہے اور بڑا ہو گیا ہے. ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اس پیغمبر تو اگے نہیں لنگنا. جتھے پیغمبر بٹھا دے اتنے بہ جاؤ، جتھے کھڑا کر دے اتنے کھڑے ہو جاؤ، اور جتھے پیغمبر جد اگے سجدہ کروا دے سجدے سے ڈگ پو. یہ پیغمبر جد اگے چکا دے وہ اگے چک جاؤ، اور جد اگے ہاتھ اٹھا دے وہ اگے ہاتھ اٹھا لو. یہ پیغمبر میاں جتھے روک دے اتھے رک جاؤ، اور جتھے جان کا حکم دے دے اتھے چلے جاؤ. یہ پیغمبر
جتھے ہسا دے اوتھے ہس پو، جتھے آنسو بہا دے اوتھے آنسو بہا دیو۔ میں صدقے تے قربان جاواں، اے نہ ہے مسلک اہل حدیث، لا تقد بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ چیز تد نصیب ہوندی ہے پیغمبر دی تابعداری، پیغمبر دی اطاعت تد نصیب ہوندی ہے کہ پہلو پیغمبر نال محبت ہوے، کی ہوے؟ اللہ تعالی سارے نو پیغمبر دی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور سنو، جے مصطفیٰ نال محبت نہیں تو ایمان، تسی کہو گے جناب یہ گل کتنے لکھی ہے؟ سن لو، میں اللہ دا قرآن تمہیں سنان لگا، فیصلہ جو تسا کر کے جانا ہے۔ مسلک اہل حدیث ہے کہ جنوں امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، خیر الورا، صدر العلا، شمس الضحا، بدر الدجا، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، پیغمبر رب ارض و سما، والی بطحا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نے گج کے بولو دا ایمان ہے۔ تسا کہنا جناب کتنے لکھا سپارہ 10واں نکل آیا، اب آج ہوندی ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اللہ تو دے پیغمبر تو اگے ودنا اور تادی چیز نصیب ہوئے گی جب مصطفیٰ نہ محبت ہوئے۔ سننا رب دا قرآن، وعدوں دے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اگر تواڈے ماں باپ، تواڈے بیٹے، تواڈیاں بیٹیاں، تواڈے بھرا، تواڈیاں بہناں، وازواجکم، تواڈے خاوند تے تواڈیاں بیویاں، وعشیرتکم، تواڈا کنبہ تے قبیلہ، واموال اقترفتموها، اور مال جنوں کماندے تے جمع کردے ہو، وتجارت تخشون کسادها، اور سوداگری جی دے نقصان تو ڈردے ہو، ومساکن ترضونها، اور تواڈیاں کوٹھیاں بلڈنگاں جنہاں نوں پسند کردے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ ساری چیزاں تانوں اللہ دے نالوں، او دے پیغمبر دے نالوں تے رب دے رستے وچ جہاد نالوں زیادہ محبوب نے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر تسی اللہ دے عذاب دے منتظر رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ پتہ لگا ایک پاسے مصطفیٰ ہوئے، ایک پاسے ماں باپ ہوئے، ایک پاسے مصطفیٰ ہوئے، ایک پاسے زن و فرزند ہوئے، ایک پاسے آمنہ دا لال ہوئے، ایک پاسے مال و منال ہوئے، ایک پاسے مصطفیٰ ہوئے، ایک پاسے خیش و اقارب ہو، ایک پاسے مصطفیٰ ہوئے، ایک پاسے کنبہ قبیلہ ہوئے، ایک پاسے میرا مصطفیٰ ہوئے، اور ایک پاسے وطن تے جناب کاربار ہوئے، ایک پاسے سارا جہان ہوئے، ایک پاسے پیغمبر زمان ہوئے، ایک پاسے ساری کائنات ہوئے، ایک پاسے امام کائنات ہوئے، رب کائنات ہوئے۔ ساری کائنات جاندی ہے تو جائے، امام کائنات نہ جائے، رب کائنات نہ جائے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث، اور صحابہ نے دے پہ عمل کر کے دکھایا، ان آیات کی تفسیر بن کے دکھایا، توضیح بن کے دکھایا، تشریح بن کے دکھایا۔ ایک پاسے مصطفیٰ سی، ایک پاسے جناب کاروبار سی، زن و فرزند سی، باغ باغیچہ سی، مال مویشی سی۔ صحابہ نے سارا جہان چھڑ دیتا پر صاحب قرآن چھڈیا نہیں۔ کسی کہو گے جناب کیویں؟ میدان بدر، ذرا پیارے ہو میرے وقت تکنا، میدان بدر ہے، آ تینوں میں وہابیاں دی
پہچان کراواں، آ تینوں وہابیاں دی ملاقات کراواں، آیا تینوں وہابیاں دا تعارف کراواں، آ میں تینوں اپنی تعریف سناواں۔ میرے برادر میدان بدر ہے، بولو میدان۔ ایک پاسے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے تے انہاں دا بیٹا عبد الرحمان بن ابی بکر آیا، اے عبد الرحمان بن ابی بکر بعد وچ مسلمان ہو جاندا، کافراں دے لشکر وچ آیا تے جدوں مسلمان ہو جاندا کہندا ابا جان تسی میدان بدر وچ بار بار میری تلوار دے سامنے آندے سو، میں تانوں باپ سمجھ کے معاف کر دیندا سا، تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا جواب دیندے نے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل، فرماندے نے بیٹا تو تے مینوں باپ سمجھ کے معاف کر دیندا سے، پر کعبہ دے خدا دی قسم جے میدان بدر وچ تو میری تلوار دے سامنے آ جاندا میں تینوں کبھی بھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا، بلکہ جگاں دے پیر دا دشمن سمجھ کے تیرا گلا کٹ کے تے زمین تے سٹ دیندا۔ اوے وے مسلک اہل حدیث اینے میرے اکابر تینوں یہ بھی پتہ لگ جائے کہ میری تاریخ کیا ہے، مسلک اہل حدیث دی قدامت کیا ہے۔ جدوں دی حدیث ہے اودوں دے سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اینو اپنا بھی یاد آتا ہے۔ پتا جی اج تو 3 سال پہلے جشن دیوبند 100 سالہ منایا گیا سی، پتا جی انہوں نے پھپھی نے صدارت کی تھی، پھپھی نے کی صدارت۔ اج تو 3 سال پہلے 100 سالہ جشن دیوبند انہیں دسیا سی کہ میری تاریخ اج تو 100 سال پرانی ہے، تو نہیں سن لی جائے۔ اور خدا دی قسم میں آنا میرا ذرا تکنا دھوپ ادوں دی ہے جدوں دا سورج ہے، بولو دھوپ ادوں دی ہے جدوں دا، سارے نہیں بولے دھوپ ادوں دی ہے جدوں دا۔ کوئی بندہ فیض آباد دا آکھے دھوکھے منڈی دا دھوکھا دینا چاہے آکھے او نہیں بھابی تے کل جمے نے بلے وہ ساڈی دائیے بھابیاں دی دائیے تینوں پتہ ہی نہیں اسی کدوں دے ہاں۔ اور بولو دھوپ ادوں دی ہے جدوں دا، اہل حدیث ادوں دے نے جدوں دی حدیث، اور نہیں سمجھے دھوپ ادوں دی ہے جدوں دا سورج ہے، اہل حدیث ادوں دے نے جدوں دی حدیث ہے، حدیث ادوں دی ہے جدوں دا مصطفیٰ ہے۔ ہوں تھی کہو کہ جناب اہل حدیث تھی کیوں کہہ رہے ہوں قرآن دا نام ہی حدیث ہے تو نبی دے فرمان دا نام ہی دیکھو قرآن ہے میرے کو یہ نام حدیث قرآن میں آتا کتنے آتا تمہیں ذرا پہچان کراواں آواز آتی اللہ نزل احسن الحدیث نہیں سمجھے آواز آتی ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون اجے نہیں سمجھے آواز پہ آتی ہے مولا فرماندے نے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں مولا فرماندے نے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّضَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ قرآن دا نام حدیث ہے نبی دے فرمان دا نام ہی بولو اور نہیں سمجھے میں جگاں دے پیر دا تانوں خطبہ سنان لگا میرے تے تواڈے پیر مرشد علیہ السلام جدوں خطبہ پڑھدے تے فرماندے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ اما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بھی قرآن نو حدیث آندا، پیغمبر بھی قرآن نو حدیث آندا. قرآن دا نہ حدیث، نبی دے فرمان دا نہ حدیث، اسی اہل حدیث. اسی اچھی بولو اسی لا. میں تو ثابت کر دیتا ہی قرآن وچوں میری نسبت کدھر ہے. تو دس ہاں یہ دیوبند قرآن چ ہوندا، حدیث وچ ہوندا، ہدایا چ ہوندا، شرع وقایا چ ہوندا، اور فتاوا علمگیری چ ہوندا، پکی روٹی چ ہوندا. میری نسبت قرآن حدیث والے اس واسطے میں اہل حدیث ہوں. اس واسطے میں اہل حدیث. مجھے پتہ لگا کسی نے آخیا کہ جناب انگریز کے دور سے پیدا ہوئے، آج تو 250 سال پہلے کتاب چھپی ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے حجت اللہ نہ سنیا نہیں. حجت اللہ آج تو 250 سال پہلے کتاب چھپی ہے اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اہل حدیث کا ذکر کیا ہے. بولو اہل حدیث کا. اگر وہ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے تو یزدانی مجرم نہیں سمجھے. اور آپ تین سیر کراواں. آج تو 800 سال پہلے ایک کتاب چھپی ہے جہاں نام ہے بنیت الطالبین. کی نام ہے؟ سارے بولو بنیت الطالبین. ہائے گل پھر کو آ جاتی ہے کراں گی. بنیت الطالبین سے لکھا ہے بھائی گل میری نہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بنیت الطالبین آج تو 800 سال پہلے لکھا ہے. کتنے سو سال پہلے؟ پیر عبد القادر جیلانی 630 ہجری سے فوت ہوئے. 600 آج تو 800 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے بنیت الطالبین. وہ لکھا ہے کہ جڑے حنفی نے وہ گمراہ نے. خدا کی قسم کھا کے کہنا اگر بنیت الطالبین سے نہ ملے انہوں نے لکھا ہے جڑے حنفی نے گمراہ نے. جڑے حنفی نے ہو اچھی بولو جڑے حنفی نے ہو میں نہیں جانتا. بنیت الطالبین نہ ملے تو کاموں کی آدھے لکھا ہے اور باقاعدہ نہ لے کے کہ امام ابو حنیفہ دے جڑے مقلد نے وہ گمراہ نے. ایسا گل سنی نے کبھی ہے؟ تو بریلوی بھی تو مقلد حنفی بنتے رہے نا جڑے پیر کے نام کی یار بھی کھاندے نے. پیر صاحب نے بنیت الطالبین کو لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نام لے کے لکھا ہے کہ تاکہ شک نہ پی جائے. لکھا کہ امام ابو حنیفہ کے مقلد جڑے نے وہ گمراہ. اور جڑے انہیں فرقے لکھے ہیں نا 72 فرقے انہوں نے شامل کیا. نہ ملے تو میں مسلم اور لکھا ہائے سب کے جاؤ. وقت کافی ہو چکا ہے. انہیں میں جا کے رات کو نور پول بولنا ہے بھائی جلسے بڑے نے. دعا فرماؤ کہ اللہ پاک میرے تو تانوں اپنی مقدس کتاب سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ. جنہیں لکھی